اللهم صل صلی على اللہ علیہ محمد۔ محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین، اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلادہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ثم الصلاۃ والسلام علی الصدیقۃ المبارکہ الرازیۃ المرضیہ عالمۃ غیر معلمہ السیدہ فاطمۃ الزہراء سلام اللہ علیہا، ولعن اللہ تعالی علی اعدائہم اجمعین، اما بعد فقد قال حق سبحانہ تعالی فی کتابہ المجید و فرقان الحمید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہم اللهم صل على محمد وعلى محمد. دعا ہے خداوند متعال ہماری یہ سہ روزہ مجالس جس کا سلسلہ آج پہلی مجلس سے شروع ہو رہا ہے، آقا زادی ہماری اس سعی اور ہماری اس کاوش کو اپنی بارگاہ جلیلۃ القدر میں قبول و منظور فرمائے۔ الہیہ. اس چینل کے وساطت سے جتنے بھی مومنین و مومنات ہماری ان مجالس کو سماعت فرمائیں، شہزادی ان تمام کی اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور بالخصوص ولایت علی چینل، اس کے روح رواں ہمارے برادر ذی وقار جناب سید انتصار حسین شاہ صاحب، ان کا خانوادہ، ان کے دوست احباب اور فیملی، میرا مالک ان تمام کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ ہمارا شمار جناب سیدہ کے طرفداروں میں، امیر المومنین کے پیروکاروں میں، اور مولا امام حسین علیہ السلام کے عزاداروں میں سے فرمائے، اور سرکار حضرت ولی العصر کے مقدس ترین ظہور میں تعجیل فرمائے۔ ناظرین گرامی قد، جیسا کہ آپ نے ان مجالس کی تشہیر کے لیے شائع کردہ پوسٹر میں بھی دیکھا ہوگا کہ ہم نے ان سہ روزہ مجالس کے لیے ایک اہم موضوع آپ کی توجہات کی نظر کرنا چاہتے ہیں، وہ موضوع جو عالم اسلام کا ایک اہم ترین موضوع ہے، لیکن اسے ایک سازش اور ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت متنازع بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ مذہب اسلام میں پہلے دن سے لے کے اسلام کی مکمل تاریخ میں بہت سے ایسے واقعات رونما ہوئے جن میں مختلف قسم کی آراء پائی جاتی ہیں۔ وہ آراء مورخین نے اپنے اپنے نظریات، اپنے اپنے تحفظات کے طور میں کتابوں میں درج فرمائی ہیں، لیکن ہم قطعاً ایسا نہیں کہہ سکتے کہ ہم کسی تاریخی حقیقت کو نظریات کے اختلاف یا مورخین کے اختلاف کی وجہ سے اس کی حقیقت کا انکار کر دیں۔ میری مراد جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے ساتھ پیش آنے والا وہ واقعہ جس واقعے کو تاریخ میں فدق کے مطالبے کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ جب بھی اس موضوع کو ہم عوام کے سامنے رکھتے ہیں تو اس میں ایک رائے پہلی یہ پائی جاتی ہے کہ دیکھیں صاحب، یہ تاریخ کا ایک نازک ترین مرحلہ ہے، تو ہم عوام اس میں اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ ہم یہ فیصلہ کر سکیں کہ اس مسئلے میں یا اس تنازع میں یا اس معاملے میں حق بجانب کون تھا۔ تو حضور، اگر آپ نے اسی بات کو معیار بنایا تو پھر آپ کو پورے مذہب اسلام کی حقیقت سے انکار کرنا پڑے گا، کیونکہ آپ نے اسلام سے بہت پہلے اس بات پہ حق بجانب ہو گئے تھے کہ حضرت آدم اور حضرت آدم علیہ السلام اور ان کے مد مقابل ابلیس کے درمیان جو تنازع ہوا اس میں آپ نے تائید حضرت آدم کی تھی، ابلیس کی نہیں کی تھی۔ آپ نے تائید حضرت نوح کی تھی، نوح کے بیٹے کی نہیں کی تھی۔ آپ نے حضرت ابراہیم کا ساتھ دیا تھا، نمرود کا ساتھ نہیں دیا تھا۔ آپ نے حضرت موسیٰ کو حق بجانب کہا تھا، فرعون کو حق بجانب نہیں کہا تھا۔ تو اس لیے آپ نے مذہب اسلام کے جتنے بھی واقعات ہیں ان میں آپ کے پاس ایک رائے پائی جاتی ہے کہ یہاں ٹھیک تھا اور یہ غلط تھا۔ آپ نے اس معاملے کو متنازع اس لیے بنا دیا ہے کہ آپ اس معاملے کی گہرائی میں جانے کی کوشش نہیں کر رہے اور اس معاملے کو سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے۔ تو ہم ان گفتگو میں کوشش کریں گے کہ آسن انداز میں اور ایک مواضع حسنہ کے ساتھ تمام برادران اسلامی کی توجہات اس اہم ترین موضوع کی جانب مبذول کروائی جا سکے۔ دیکھیں، یہ تنازع، یہ مسئلہ
दौर रसूल के बाद हुआ, इसकी हकीकत से इनकार नहीं किया जा सकता। इसमें अहले सुन्नत किताबों के हवालाजात भी मौजूद हैं कि कहीं भी ये नहीं कहा गया कि ये वाकया मनगढ़ंत है, कहीं भी ये नहीं कहा गया कि इस वाकया की हकीकत बिल्कुल गलत है, इस वाकये का हकीकत के साथ कोई ताल्लुक नहीं। इस वाकये की सेहत से इनकार नहीं किया गया, इस वाकये की हकीकत से इनकार नहीं किया गया। ये लिखा गया कि ये वाकया हुआ था, लेकिन उसके नताइज को तब्दील किया गया। अब हम ये भी नहीं चाहते कि हम अपनी मर्जी के नताइज आपके जहनों पे मुसल्लत करें, क्योंकि इस्लाम का ये फलसफा है ही नहीं। इस्लाम के यहाँ ये कानून पाया जाता है कि हम तुम्हें हदायत का रास्ता दिखा देंगे, उसके बाद चाहे तुम शुक्र करो और चाहे तुम कुफ्र करो। लिहाजा इन मजालिस में हम कोशिश करेंगे कि मकतब तशय्यो की तर्जमानी करते हुए हम आपको हदायत के रसे की जानब मबजूल करवाएं कि असल रास्ता, हक का रास्ता किसका रास्ता है। अब ये तनाजा जो था ये दो शख्सियात के दरमियान था। आज उम्मत मुसलमान को परेशानी इसलिए हो रही है कि यहां एक तरफ रसूल की बेटी है और एक तरफ रसूल के सहाबी है। चाहे बिनते रसूल है या सहाबी रसूल है, दोनों के साथ एक लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है, लफ्ज रसूल। यानी कि हमने मरकज रिसालत माब की जात को लिया है कि रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ निस्बत सहाबा की भी है और रसूल के साथ निस्बत रसूल के खानवादा और रसूल की अहले बैत की भी है। तो पहले हमें इस वाकया से गुफ्तगू करने से पहले हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा और हमें यह देखना पड़ेगा कि इन दोनों शख्सियात की निस्बत अगर रसूल के साथ है तो रसूल की जिंदगी में इन दोनों शख्सियात में रसूल से ज्यादा करीब तर कौन था। जब हम तारीख में जाते हैं तो हमें ये मनाजर देखने को मिलते हैं कि इसमें रसूल की बेटी वो रसूल की दुख्तर है जिसके लिए खुदा सूरह कौसर को भेज रहा है। ये वो पाक शहजादी है जिसके एहतराम में रिसालत माब मिंबर से उठ के खड़े हो रहे हैं। ये वो पाक शहजादी है जिसके बारे में रसूल बज़अतो मिन्नी की हदीस पढ़ रहे हैं। ये वो शहजादी है जिसके लिए रसूल सैयदतुन निसाइल आलमीन कह रहे हैं। ये वो शहजादी है जिसे रसूल जन्नत की औरतों की सरदार कह रहे हैं। ये वो बीबी है जिसके लिए रसूल कह रहे हैं कि जिसने इसे अज़ियत दी उसने मुझे अज़ियत दी, जिसने इसे राजी किया उसने मुझे राजी किया। तो लातादाद अहदीस हमें जनाब सैयदा की शान में रिसालत माब की जुबान अतर से जारी होती नजर आ रही है। तो अगर हम मरकज रसूल की जात को भी समझेंगे तो हमें रसूल की जात के सबसे करीब तर जो शख्सियत नजर आ रही है वो बीबी नजर आ रही है, बेशक वो पाक शहजादी नजर आ रही है। अब दूसरा मुतालबा ये कर दिया जाता है, दूसरा सवाल ये कर दिया जाता है कि देखें अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के शायान शान नहीं था कि अहले बैत अलैहिमुस्सलाम उस चीज का मुतालबा करते जो दुनिया में उनकी नजर में हकीर है। ये बिल्कुल मैं इस बात को मानता हूं, इस बात को तस्लीम करता हूं कि खानवादा रसूल ने कभी भी दुनिया को तरजीह न दी। मौला अमीर अल मोमिनीन के खुतबात इस बात पे शाहिद हैं कि वो दुनियावी माल की लालच और हरीस कभी भी नहीं कर सकते थे। तो अब ये सवाल यहां पर बच्चों को परेशान करने के लिए उठा दिया जाता है कि देखें जो दुनिया को छोड़ चुके हों, जो दुनिया को तरजीह न देते हों, जो माले दुनिया की तरफ रगबत न रखते हों, उनके लिए कैसे हो सकता है कि वो एक जागीर का मुतालबा करें। तो आज की गुफ्तगू का आगाज करने से पहले मैं आपके जहन से सवाल के इस बुत को हमेशा के लिए तोड़ने लगा हूं कि ये मसला जागीर का मसला नहीं था, ये मसला एक प्रॉपर्टी का मसला नहीं था, ये मसला किसी मालियत का मसला नहीं था, यहाँ दरहमो दिनार की वक़्त नहीं थी। ये मसला असल में इस्लाम की सदाकत का मसला, ये मसला असल में कुरान की तहारत का मसला। अब आप मुझ पे सवाल करेंगे कि एक जागीर का मुतालबा इस्लाम और कुरान की सदाकत का मसला कैसे हो गया। तो साहिबान जो मुतालबा कर रही है वो आम मस्तूर नहीं है, वो रसूल की बेटी है और कुरान ने इनकी शान में आया ततहीर नाज़िल की है। और कुरान इससे पहले ये ऐलान कर चुका है इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्स अहलल बैत व युतहिरकुम ततहीरा, कि हमने हर किस्म के रिज्स को अहले बैत से दूर रखा हुआ है। और जो मजहब इमामत को तस्लीम नहीं करते वो भी ये मानते हैं कि अहले बैत में जनाब सैयदा शामिल है। अगर अहले बैत में जनाब सैयदा शामिल हैं तो फिर इसका मतलब है कि खुदा ऐलान कर चुका है कि इनसे हर किस्म के रिज्स को मैंने दूर रखा हुआ है।
اور انہیں ایسے پاک رکھا ہوا جیسے پاک رکھنے کا حق ہے۔ اب اگر وہی بیوی جس کے بارے میں خدا قرآن میں گواہی دے چکا ہے طہارت کی، وہ بیوی اگر کسی سوال کرتی ہیں، اگر کسی جگیر کا مطالبہ کرتی ہیں اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ وہ جگیر ان کی نہیں تھی اور ان کا مطالبہ حقیقت میں مبنی نہیں تھا، تو صاحبان یہ بات صرف اور صرف ایک جھگڑے کی طرف نہیں جائے گی۔ اب میں بتاتا ہوں کہ کتنا بڑا خطرہ اسلام کو لاحق ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کہیں گے کہ جناب سیدہ نے جو مطالبہ کیا وہ جگیر ان کی نہیں تھی، تو اس کا مطلب ہے کہ اگر جناب سیدہ کا مطالبہ معاذ اللہ غلط تھا تو پھر اس کا مطلب ہے کہ قرآن کی آیت تطہیر کا اعلان معاذ اللہ غلط تھا۔ اگر آیت تطہیر کا اعلان غلط تھا تو قرآن میں اگر ایک آیت معاذ اللہ غلط سمجھیں گے تو قرآن کی صداقت میں مسئلہ آ جائے گا۔ اگر قرآن کی صداقت میں مسئلہ آیا تو اسلام کی طہارت میں مسئلہ آ جائے گا۔ تو یہ مسئلہ اصل میں بی بی کی صداقت کا مسئلہ نہیں تھا، یہ مسئلہ اسلام کی صداقت کا مسئلہ۔ دشمنان زہرا پر لعنت بے شمار۔ اگر آپ اس ایک اینٹ کو نیچے سے کھینچ لیں گے تو پوری کی پوری مذہب کی دیوار گر جائے گی۔ بے شک۔ لہذا اس مسئلے کو، اس سے روگردانی نہیں ہو سکتی، اس سے چشم پوشی نہیں ہو سکتی، اسے جھٹلایا نہیں جا سکتا، اس سے آنکھیں نہیں پھیری جا سکتی۔ ہمیں اس حقیقت کا باہر صورت سامنا کرنا ہے۔ تو مذہب اسلام کے جتنے بھی فرقے ہیں اور خصوصاً اس وقت اس مسئلے کو جان بوجھ کے اس لیے متنازع بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اس پہ بحث کا دروازہ بند ہو جائے، اس میں ریسرچ کا دروازہ بند ہو جائے۔ لیکن ہم جب تک زندگی ہے، جب تک سانسیں باقی ہیں، جناب سیدہ کے مقدمے کو خاموش نہیں ہونے دیں گے، جیو اللہ جیو، اسے تاریخ کے اندھے کنویں میں نہیں گرنے دیں گے۔ آوازیں بلند ہوتی رہیں گی، لوگوں کی توجہات مبذول ہوتی رہیں گی۔ آئیے ہم جناب سیدہ کی، شہزادی کونین کی تائید و نصرت کے ساتھ ہم اپنے موضوع کا آغاز کرتے ہیں، اور آج سب سے پہلے ہم اس بات پہ گفتگو کریں گے کہ آخر یہ جاگیر جو تھی یہ تھی کیا۔ میں کوشش کروں گا دوران گفتگو تمام تر کی ہوئی گفتگو کو مکمل حوالہ جات کے ساتھ آپ کے سامنے رکھا جا سکے، تاکہ اگر بعد میں بھی اس مجلس کو، آج کی اس گفتگو کو، ہمارے اس لائیو سیشن کو جب تک دیکھا جائے، ہم زندہ رہیں نہ رہیں، جب تک دیکھا جائے تو حقیقت کے متلاشی جو ہیں وہ انہیں صرف گفتگو سمجھ کے نہ سنیں، مکمل حوالہ جات کے ساتھ اسے ایک تاریخی دستاویز سمجھ کے اور اس سے ایک ہسٹوریکل ڈاکومنٹ سمجھ کے ہم اسے ریکارڈ کا حصہ بنا دیں۔ سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ آخر یہ فدق جو تھا یہ کیا تھا۔ فدق ایک علاقہ تھا جناب نوح کے پڑپوتے، جناب نوح کی نسل سے ایک شخصیت جو جناب حام کی اولاد میں ان کا تعلق تھا، ان کا نام فدق تھا۔ انہوں نے اس جگہ کو آ کے آباد کیا اور اس جگہ کو رہنے کے قابل بنایا، اور انہی کے نام کی وجہ سے اس جگہ کا نام فدق پڑ گیا، کیونکہ ان کا اپنا نام فدق تھا، انہوں نے اس جاگیر کو آباد کیا تھا، تو ان کی نام کی وجہ سے اس کی نسبت فدق ہو گئی۔ اب میں حوالہ جات دے رہا ہوں اہل سنت کی معتبر ترین کتاب معجم البلدان، اس کی جلد نمبر 14 ہے، صفحہ نمبر اس کا 238 یعنی کہ 238۔ اہل سنت کی دوسری معتبر کتاب تاریخ الخمیس، صفحہ نمبر 88 اور اہل سنت کی معتبر کتاب وفاء الوفا۔ ان تینوں کتابوں میں لکھا ہے کہ میں نے حوالہ جات اور اس کے پیج کے ساتھ آپ کے سامنے یہ حوالہ پڑھا۔ فدق ایک شہر کا نام تھا جو مدینہ سے، میں بالکل وہ عبارت پڑھ رہا ہوں جو کتب میں لکھی ہوئی، 2 یا 3 دن کی مسافت پر واقع تھا۔ اس میں چشمے اور بہت سے کھجوروں کے باغ تھے۔ یہ قابل سماعت ہے اور یہ قابل غور بات ہے کہ اس فدق کے ساتھ ایک لفظ عام استعمال کر دیا جاتا ہے، باغ فدق۔ باغ عربی زبان کا لفظ نہیں ہے، باغ فارسی زبان کا لفظ ہے۔ یہ فارسی ترکیب تو ہو سکتی ہے کہ اس کے ساتھ لفظ باغ استعمال کیا جائے، یہ عربی ترکیب نہیں ہو سکتی، لہٰذا اس کا حدود اربع چھوٹا کرنے کے لیے جب اس کے لیے لفظ باغ استعمال کر دیا جاتا ہے تو اکثر احباب کو یہ غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ شاید یہ ایک چھوٹا سا کوئی کھجوروں کا باغ تھا، جبکہ میں نے 3 حوالے دیے، تینوں اہل سنت کتابوں کے، اور تینوں حوالوں میں لکھا ہے کہ فدق ایک باغ نہیں، ایک شہر کا نام تھا۔
جو مدینہ سے 2 یا 3 دن کی مسافت پر واقع تھے. اور اگلی لائن سنیے گا، اس میں چشمے اور بہت سے کھجوروں کے باغ تھے. یعنی یہ خود باغ نہیں تھا، اس کے اندر بہت سے باغات تھے. اور پھر اسی کتاب میں لکھا ہے کہ یہ وہی فدق ہے جس کے متعلق جناب سیدہ نے ابو بکر سے فرمایا تھا، یہ فدق رسول اللہ نے میرے باپ نے مجھے عطا فرمایا تھا. اب اگر یہ سوال اٹھے گا کہ فدق ایک گاؤں تھا جس میں چند کھجوریں تھیں تو وہ شہر کیسے بن گیا، تو اہل سنت کی معتبر کتاب دائرۃ المعارف، صفحہ نمبر اس کا 135 135، والیوم اس کا 7، طبع مصر، اس میں لکھا ہے کہ فدق علاقہ خیبر کے ایک قریہ کا نام تھا، یعنی کہ ایک شہر کا نام تھا جسے فدق کہا جاتا تھا. اب فدق کی وجہ تسمیہ جو میں نے اس سے پہلے بیان کی، کیونکہ ہم نے وعدہ کیا ہے کہ ہم ان تمام مجالس میں اور ان تمام سیشنز میں ہونے والی گفتگو کو ہم حوالہ جات کے ساتھ آپ کے سامنے نقل کریں گے. تو یہ فدق نام کیوں پڑا تھا، پھر اہل سنت کی معتبر کتاب معجم البلدان اور اہل سنت کی کتاب وفاء الوفا، اس میں لکھا ہے کہ اس شہر کا نام فدق اس لیے تھا کہ حام کا بیٹا فدق اس جگہ پہ پہلے اترا تھا اور اس کے نام کی وجہ سے اس کا نام فدق پڑا تھا. جناب حام کی اولاد میں سے ایک شخصیت نے اسے آباد کیا. اس میں مختلف نخلستان یعنی کہ کھجوروں کے باغ تھے، اس میں چشمے تھے. اب اس کی مالیت کتنی تھی، اس کی ویلیو کتنی تھی؟ اگر ہم تاریخ سے پوچھیں کہ فدق جو جاگیر اور پراپرٹی تھی اس کی مالیت کتنی تھی، تو مورخین نے، یعنی کہ مورخ، یہ بات بھی میں آپ کو گوش گزار کر دوں کہ مورخ ہمیشہ ہر دور کا میڈیا، ہر دور کی گورنمنٹ کا پابند ہوتا ہے. چاہے ہم آج کے اس ترقی یافتہ دور میں بھی یہ آواز اٹھائیں کہ یہاں جمہوریت ہے، یہاں پہ گفتگو کرنے کی آزادی ہے، لیکن یہ بات آپ کہیں نہ کہیں ضرور تسلیم کریں گے کہ ہر دور میں، ہر دور کی حکومت، ہر دور کی گورنمنٹ کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ میڈیا کو اپنا پابند رکھے. اور جتنے بڑے بڑے میڈیا گروپس ہوتے ہیں یہ حکومتوں کے اشاروں پہ چلتے ہیں. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آج کے ترقی یافتہ دور کا میڈیا گورنمنٹ اپنے انڈر رکھنے کی کوشش کرے اور بادشاہوں کے دربار میں بیٹھے ہوئے مورخین کو بادشاہوں کے درباروں سے وظیفے نہ ملتے؟ مورخین کو درباروں سے وظائف ملتے تھے، مورخین کو بادشاہ نوازتے تھے، ان کو جاگیریں دی جاتی تھیں، ان کو درہم و دینار دیے جاتے تھے، اور بادشاہ اپنی مرضی کی تاریخ مرتب کرواتے تھے. جب بادشاہ اپنی مرضی کی تاریخ مرتب کرواتے تھے تو اب ہمارا سوال یہ ہے کہ آپ ہمیں بتائیں کہ اہل بیت علیہم السلام کو حکومت ملی کب تھی؟ جب خاندان رسول کو حکومت ہی نہیں ملی، اور حکومت ہر دور میں خاندان رسول کے مخالفت میں رہی. تو آپ یہاں سے تاریخ کا اندازہ کر لیں کہ جب مورخ ہی مخالف کے انڈر رہا تو پھر اس نے تاریخ کیسی مرتب کی ہوگی. لیکن یہ ہے مذہب آل محمد کی حقانیت کہ دشمن کے قلم سے بھی فضائل سینہ پھاڑ کے باہر نکلے. قلم بے شک دشمن کا تھا، لیکن انہیں خبر تھی کہ فضیلتیں اگر کسی گھر کا احاطہ کرتی ہیں تو وہ یہی کہہ رہے ہیں. اب اتنے دشمنی ہونے کے باوجود ہمیں اس کی مالیت کا اندازہ کرنا، لیکن پھر بھی ہمیں تاریخ سے روایات مل گئیں. اہل سنت کی معتبر کتاب سنن ابی داؤد جو ان کی سیاح میں شامل ہے، اس کا صفحہ نمبر 144 144، اس میں لکھا ہے کہ ابو داؤد کہتے ہیں کہ جب عمر ابن عبدالعزیز خلیفہ بنا تو فدق کی زمین کے غلہ کی آمدن 40,000 دینار تھی. ہمیں سنن سے یہ روایت مل گئی کہ فدق کی مالیت کتنی تھی. اب اہل سنت کی معتبر کتاب شرح ابن ابی الحدید، صفحہ نمبر 108 پیج 108، اس میں لکھا ہے کہ جب یہودیوں کو فدق سے نکال دیا اور ان کے حصہ کی زمین کے بما کھجوروں کی جب قیمت لگائی گئی تو 50,000 درہم پڑی. جس وقت یہودیوں کو نکالا تھا اس وقت شرح ابن ابی الحدید نے لکھا ہے کہ ان کی جو مالیت کھجوروں کی، صرف جو کھجوروں کی مالیت تھی وہ 50,000 درہم پڑی.
پھر اہل سنت کی اسی کتاب شرح ابن ابی الحدید کے صفحہ نمبر 108 میں ہی اس کو آگے بڑھایا گیا کہ فدق میں 11 درخت خرما کے یعنی کہ کھجوروں کے ایسے تھے جنہیں رسول اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بویا تھا. اب میں نے شرح ابن ابی الحدید سے یہ روایت پڑھی. شرح ابن ابی الحدید کہہ رہی ہے کہ رسالت مآب نے اس میں 11 درخت اپنے ہاتھوں سے بوئے تھے. اگر یہ جاگیر رسول کی تھی تو رسول نے بوئے تھے, یعنی کہ یہ جاگیر رسول کے تصرف میں تھی. رسالت مآب اس میں اپنا تصرف رکھتے تھے تو رسالت مآب اس میں 11 درخت ایسے بوئے جو اپنے ہاتھوں سے بوئے, اور ان کے پھلوں کو اولاد فاطمہ حاجیوں کے لیے تحفتاً پیش کرتی تھی. یعنی کہ رسالت مآب کے وہ ہاتھ کے لگائے ہوئے درخت, ان کی جو کھجوریں تھیں وہ مارکیٹ میں سیل ہونے کے لیے نہیں جاتی تھی, بلکہ ان کی کھجوروں کو سنبھال لیا جاتا تھا. جب حجاج کرام آتے تھے تو اولاد فاطمہ ان حجاج کرام کو تحفتاً پیش کرتی تھی. کیوں پیش کرتی تھی؟ اس لیے پیش کرتی تھی کہ یہ رسول نے اپنے ہاتھوں سے بوئے, اور اگر یہ مارکیٹ میں سیل ہوں گی تو پھر کوئی بھی نجس ہاتھ اس کھجور کو نہ چھو لے جس کو رسالت مآب نے بویا ہو. کیا کہنے پروردگار تیرے انتظام کے کہ جس کھجور کے درخت کو رسول بو دے اس کو نجس ہاتھ اللہ برداشت نہیں کرتا, تو اس رسول کی اہل بیت میں کسی ایسے کو کیسے آنے دے سکتا ہے؟ سبحان. یعنی کہ رسول پاک کے ہاتھ کی لگی ہوئی کھجوروں کو مس کرنے کے لیے بھی حاجی ہونا ضروری ہوتا. میں اور جملہ اچھا کہہ دیتا ہوں کہ جو ہاتھ حجر اسود کو چھوتے تھے وہی ہاتھ رسول کے ہاتھ کی لگی ہوئی کھجوروں کو چھوتے. سبحان اللہ. نعرہ حیدری یا علی علی علی. اب یہ میں نے فدق کا رقبہ پڑھا, اس کی مالیت پڑھی. اب اس سے آگے چلتے ہیں کہ یہ فدق جو تھا یہ کب اور کہاں اور کیسے رسول کو ملا. ہمارے ہاں کیونکہ ہم نے وعدہ کیا ہے کہ ہم ان تمام حقائق کو برادران اہل سنت کی کتابوں سے پیش کریں گے, اور کوشش کریں گے کہ جتنا کم ہو سکے اتنا ہم مکتب تشیع کی کسی کتاب کا حوالہ دیں, تاکہ ہمارا یہ دعویٰ, اور یہ ہمیشہ طریقہ کار ہوتا ہے کہ جب بھی آپ اپنا موقف پیش کرتے ہیں تو اپنے موقف کو آپ اپنے مخالف کی کتاب سے ثابت کریں. یہ علم مناظرہ کے اصولوں میں سے ایک اصول ہے, تو ہم اپنے موقف کو اپنے برادران کی کتابوں سے ثابت کر رہے ہیں. اب یہ اہل سنت کے ہاں لکھا ہے کہ یہ رسول کے پاس کیسے آیا تھا. اہل سنت کی معتبر کتاب فتح البلدان, اس کا پیج نمبر ہے 42 طبع مصر. ابی الحسن بلازری کی اہل سنت کی معتبر کتاب معجم البلدان, اس کا صفحہ نمبر 139 139 والیوم نمبر 14 طبع بیروت. یاقوت حموی بغدادی کی کتاب اہل سنت کی معتبر کتاب تاریخ تبری, صفحہ نمبر اس کا 1583 والیوم اس کا 3 ذکر غزوہ خیبر مؤلف ابی جعفر تبری. اہل سنت کی معتبر کتاب تاریخ کامل, صفحہ نمبر 108 مؤلف ابن عسیر. اہل سنت کی معتبر کتاب شرح ابن ابی الحدید, صفحہ نمبر 108. اہل سنت کی معتبر کتاب تاریخ الخمیس, صفحہ نمبر 58 ذکر فدق شیخ حسین دیار بکری. میں ان کی تفصیلات میں نہیں جا رہا, ان کا متوفہ ہونا نہیں پڑ رہا, تاکہ گفتگو ہم کم وقت میں زیادہ کر سکیں. تو میں نے آپ کے سامنے یہ 6 حوالہ جات دیے. 6 حوالے مستند ترین اہل سنت کتابوں کے ہیں. ان کے ہاں جو روایت پائی جاتی ہے وہ یہ روایت ہے جو ان ساری کتابوں میں ایک ہی عنوان کے ساتھ اور ایک ہی متن کے ساتھ نقل ہے. اسے میں دہرا دیتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب خیبر سے واپس آئے تو محیصہ ابن مسعود انصاری کو دعوت اسلام کی خاطر اہل فدق کے پاس بھیجا. اہل فدق کا سردار اس وقت یوشع بن نون یہودی تھا. اسلام قبول کرنے سے اہل فدق نے انکار کیا اور علاقہ فدق کی آدھی زمین دینے کی پیشکش.
نبی نے آدھی زمین لے کر ان کو وہاں رہنے دیا. آدھا فدق رسول کی ملکیت تھا کیونکہ اس کو حاصل کرنے پر مسلمانوں نے اونٹ اور گھوڑے نہیں دوڑائے تھے. یہ وہ موقف ہے جو اہل سنت کتابوں میں لکھا ہے. انہوں نے جس صحابی کا نام لکھا ہے محیصہ ابن مسعود کہ رسالت مآب نے انہیں بھیجا تھا. لیکن مکتب جعفریہ میں ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب خیبر فتح ہو چکا تھا تو خیبر فتح ہونے کے بعد جو فدق کے یہودی تھے جو خیبر سے نکلے تھے یہ فدق کے اطراف میں جا کے آباد ہو گئے تھے اور وہاں پہ انہوں نے اسلام کے خلاف مختلف سازشیں کرنی شروع کر دی. اسلام کے خلاف لوگوں کے لیے مختلف طریقے سے بھڑکانا شروع کر دیا. رسالت مآب کو خبر ملی تو رسالت مآب نے مولا حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب فاتح مرد میدان جو ہر میدان میں جاتے تھے جو بدر اور احد کے فاتح تھے جو خیبر اور خندق کے فاتح تھے اس کل ایمان کو رسالت مآب نے اپنے اور اللہ کی جانب سے صاحب اختیار مقرر کر کے اہلیان فدق یہودیوں کی جانب بھیجا. سفیر توحید اور سفیر رسالت حضرت امیر المومنین نے جا کے اللہ اور رسول کا پیغام فدق یہودیوں کو سنایا اور فدق یہودیوں کو اسلام کے خلاف ہر طرح کی سازش سے خاموش رہنے کے لیے کہا. فدق یہودیوں نے مولا امیر المومنین سے معافی کے طلبگار ہوئے اور ان کے وہ سکنی مکانات جن پہ وہ رہتے تھے اس کے علاوہ جتنی جاگیر فدق تھی انہوں نے لکھ کے مولا امیر المومنین کے حوالے کی کہ یہ ہم ساری کی ساری جاگیر مسلمانوں کے رسول کو دیتے. دونوں موقف میں نے آپ کے سامنے پڑھ دیے لیکن جن کے حوالہ جات دیے وہ موقف اہل سنت کا ہے. اب جب رسالت مآب کو دے دی تو اب اس کی شرعی حیثیت کیا تھی؟ تو شرعی حیثیت کے لیے جو بحث علماء نے نقل کی ہے وہ یہ ہے کہ اسلام کا یہ قانون ہے اور لا آف اسلام ہے کہ وہ جاگیر جس کو حاصل کرنے کے لیے یا وہ علاقہ جس کو فتح کرنے کے لیے مسلمان مجاہدین اپنے لشکر کے گھوڑوں کو دوڑائیں اور اپنے روب اور جنگ کے ساتھ وہ علاقہ فتح کریں تو اس علاقے میں سے جو مسلمانوں کو مال ملتا ہے اسے مال غنیمت کہتے ہیں. اس مال غنیمت کا 5واں حصہ جو ہے وہ اللہ کے رسول کے لیے ہوتا ہے اور باقی ان مجاہدین کا حق ہوتا ہے جنہوں نے اس علاقے کو فتح کرنے کے لیے میدان جنگ میں اپنے جوہر دکھائے یا اپنے گھوڑوں کو دوڑایا ہو یا خون بہایا ہو. اسے کہتے ہیں مال غنیمت. ایک ہوتا ہے مال غنیمت اور ایک ہوتا ہے مال فے. مال فے کسے کہتے ہیں؟ مال فے اس مال کو کہتے ہیں کہ جس علاقے کو فتح کرنے کے لیے مسلمانوں نے نہ گھوڑے دوڑائے ہوں نہ لشکر لے کے گئے ہوں نہ پسینہ اور خون بہایا ہو. یہ صرف روب اسلام کے ساتھ مسلمانوں کو مل جائے تو اس مال کو مال غنیمت نہیں کہتے, اس مال کو مال فائی کہتے. وہ مال فائی کہلاتا ہے. پھر سمجھیے گا, مال غنیمت وہ مال جس کے لیے میدان جنگ میں گھوڑے دوڑائے ہوں, لشکر لے کے گئے ہوں, اور وہ مال جو صرف روب اسلام کی وجہ سے اسلام کے حصے میں آ جائے, جس کے لیے کوئی جنگ نہ ہوئی ہو, کوئی زخمی نہ ہوا ہو, کوئی خون پسینہ نہ بہا ہو, اسے مال فائی کہتے. اب یہ جو فدق جاگیر ہے اس کے لیے مجھے اہل سنت کی کتابوں میں نہیں ملا کہ رسالت مآب نے کوئی لشکر بھیجا ہو, یہاں کوئی جنگ ہوئی ہو, یہودیوں کے ساتھ کسی طاقت کا مظاہرہ کیا گیا. لیکن یہاں پر اگر ہم یہ سمجھیں کہ ایک صحابی ابن مسعود گیا تھا اور ہماری مکتب کی ترجمانی کرتے ہوئے مولا امیر المومنین گئے تھے, تو یہ جو جاگیر ملی تھی یہ بغیر لڑائی کے, بغیر جنگ کے ملی تھی. تو اب اس میں مال غنیمت کا اطلاق نہیں ہو سکتا, ہم اسے مال فے کہیں کیونکہ یہ روب اسلام کی وجہ سے حاصل ہوا. اب اگر یہ مال فے تھا تو مال فے کے لیے حکم قرآن کیا ہے؟ تو سورہ مبارکہ حشر کی آیت ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القرآ فللہ ولرسولہ ولذی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل, کہ وہ
माल जो अल्लाह, जो माल फै होता है, जब वो दिलवाता है तो वो रसूल के लिए होता है, फलिल्लाहि वल रसूल, वो सिर्फ अल्लाह के लिए और उसके रसूल के लिए, ज़वेल कुर्बा के लिए और उनके यतीमों और उनके मसाकीन और उनके मुसाफिरों के लिए। अब अहले सुन्नत की मोतबर किताब का हवाला तफसीर कबीर, तफसीर मजहरी, फतूहात इलाही, तफसीर रूहुल मानी, तफसीर दुर्र मंसूर, इन तमाम तवासीर में नकल किया है कि सूरह मुबारक हश्र की इस आयत के बारे में कि ये आयत फदक के बारे में नाजिल हुई, क्योंकि ये इलाका बगैर जंग के हजूर के हाथ आया। इमाम फखरुद्दीन राजी अहले सुन्नत के तफसीर के इमाम जो हैं वो भी लिख रहे हैं कि इस आयत का नजूल जगीर फदक के लिए था। अब यह भी तय हो गया कि कुरान की आयत जो है उसने भी माल फै को बता दिया कि यह माल फै जो था ये फदक की जगीर के लिए बाकायदा सूरह मुबारक हश्र की आयत आई कि ये अल्लाह का, उसके रसूल का, ज़वेल कुर्बा का और उनके यतीमों और उनके मसाकीन और उनके मुसाफिरों के लिए। अब अगला सवाल यह है कि अगर ये फदक जो था ये यहूदियों की मलकियत था, उन्होंने रोब इस्लाम की वजह से रसूल को दे दिया और ये माल फै कहलवाया, तो अगर ये माल फै रसूल के पास आ गया था तो इसका मुतालबा जनाब सैयदा ने क्यों किया? ये बीबी की मलकियत कैसे बना? अब अगर इस जगीर के तन्हा रसूल मालिक थे तो रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस माल को जनाबे सैयदा के हवाले कैसे कर दिया? अब इसके लिए सबसे पहले हमें कुरान मजीद की तरफ जाना पड़ेगा कि खुदा ने कुरान में एक आयत नाज़िल फरमाई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये सूरह बनी इसराइल की आयत है। वआत ज़ल कुर्बा हक्कहू, ए मेरा हबीब अपने कुर्बा को या अपने करीबी को उसका हक दे। जो ही ये आयत आई तो इस आयत के आते ही रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमीन वही हज़रत जबरील से दरियाफ्त किया कि खुदा से पूछ किसको हक दूं। तो जनाब जबरील अमीन ने कहा कि खुदा कह रहा है कि अपनी बेटी फातिमा को उसका हक दूं। अब आप ये कहेंगे कि ये मौक़िफ़ आपने कहां से लिया? अब फिर हवालाजात को नोट फरमाइएगा। अहले सुन्नत की मोतबर किताब तफसीर दुर्र मंसूर, इसका पेज 177, सफा नंबर 177। अहले सुन्नत की मोतबर किताब कनज़ुल अमाल, इसका पेज नंबर 158, जिल नंबर इसकी 2 है, मतबा हैदराबाद दक्कन। अहले सुन्नत की मोतबर किताब लबाबुल नकूल, अहले सुन्नत की मोतबर किताब तफसीर मजहरी और अहले सुन्नत की मोतबर किताब तफसीर रूहुल मानी और अहले सुन्नत की आखिरी किताब यनाबियुल मवद्दत शेख सुलेमान कंदूसी, सफा नंबर उसका 119। अभी सईद खुदरी और अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रवायत करते हैं कि जब ये आयत ज़ल कुर्बा उतरी तो नबी ने जनाब फातिमा को बुलाया और फदक की जमीन उनको लिख कर दे दी। सुभान। अब हमने आपके सामने वो तमाम तफसीर का तफसील से जिक्र किया जिसमें इस आयत के शान नजूल के बारे में लिखा है कि यूं ही ये आयत आई तो ज़ल कुर्बा से मुराद जनाब सैयदा ठहरी और रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी फातिमा को लिख के दे दिया। ये तो मैंने तफसीर के हवाले दिए थे। अहले सुन्नत की मोतबर किताब मेरे सामने है रोज़तुल सुफ़ा और अहले सुन्नत की मोतबर किताब मेरे सामने है मआरिजुन नबुव्वत। इन दोनों किताबों में भी लिखा है कि जबरील ने रसूल की खिदमत में आके अर्ज की कि हुक्म खुदा है कि आप ज़वेल कुर्बा का हक उनको दें। तो जनाब ने फरमाया ज़वेल कुर्बा से मुराद कौन है और हक से मुराद क्या है? तो जनाब जबरील ने अर्ज की ज़वेल कुर्बा से मुराद फातिमा तो ज़हरा है और हक से मुराद जगीर फदक है।
نبی نے فاطمہ زہرا کو بلایا اور فدق دے کر ایک تحریر لکھ دی. یہ وہی تحریر تھی جو نبی کی وفات کے بعد جناب سیدہ نے دربار میں پیش کی تھی. اب بات کو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ آسان انداز سے اہل سنت بھائیوں کی کتابوں کے حوالہ جات کے ساتھ ہم حقیقت کے اس جنگل میں ان تلخ اور خاردار رستوں سے ہوتے ہوئے ہم ارباب عقل و دانش کو ان حقائق تک لے جائیں جہاں تک مورخ ان کا سفر کروانا نہیں چاہتا، کیونکہ یہ وہ کتابیں ہیں جو عوام سے دور ہے، جو خواص تک محدود ہے. اس لیے تو کسی کو بھی جب آپ متوجہ کرتے ہیں اس موضوع کی جانب تو وہ فوراً کہتا ہے ایسا کیسے ہو سکتا ہے، اگر یہ ہماری کتابوں میں لکھا ہوتا تو ہمارے علماء کرام ہمیں بتاتے نا. تو صاحبان، آپ کا پہلا سوال جو تھا اس کا جواب میں دوں، یہ لکھا ہے، بتاتے نا. یہ سوال مجھ سے کرنے والا نہیں، یہ سوال آپ کا ان سے کرنے والا. ہمارا کام ہے آپ کو یہ نشاندہی کرنی کہ مال مسروقہ پڑا کہاں پہ. ہم آپ کو چوری شدہ مال تک پہنچائیں گے. کیا بات ہے جیو قبلہ. یہ مال آپ کے گھر سے کس نے چرایا یہ پتہ آپ نے کرنا ہے. بہت خوب. ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم آپ کو وہ آپ کا مال، کیونکہ مولا فرماتے ہیں کہ علم مومن کی گم شدہ میراث ہے، ہم آپ کو اس مال تک پہنچا دیں گے. یہ ہے وہ حقائق جو آپ سے چھپائے جا رہے ہیں، یہ وہ حقائق جن سے پردہ پوشی کی جا رہی ہے، یہ وہ حقائق ہیں جن کی وجہ سے آپ کو اتنے سالوں سے صرف ایک رٹ لگا کے کہ معاذ اللہ شیعہ صحابہ کی توہین کرتے ہیں، انہیں قتل کر دو، ان کے گھروں میں نہ جاؤ، ان کی مجلسوں میں نہ جاؤ، ان کے ساتھ نہ بیٹھو. یہ آپ کو ہم سے دور صرف اس لیے کیا جا رہا ہے کہ اگر ہمارے بچے ان نوجوانوں کے قریب بیٹھ گئے، ان کی محافل اور مجالس میں چلے گئے، ان کے علماء کے قریب بیٹھ گئے، تو کہیں ان کو وہ چوری شدہ مال کا پتہ نہ چل جائے جو ہم نے اپنی نگرانی میں چوری کروایا. دشمنان زہرا پر لعنت بے شمار. اللہ. اب آپ کو پتہ چلا کہ فدق جگیر کیا تھی، فدق کا حدود اربا کیا تھا، فدق کی مالیت کتنی تھی، فدق کہاں سے آیا تھا، رسول تک کیسے پہنچا، اور رسول نے اپنی بیٹی کو بحیثیت باپ نہیں، بحیثیت رسول دیا. یہ وہ نبی ہے جو حکم خدا کے بغیر نطق نہیں کرتا. یہاں ایک باپ فرط جذبات سے یا محبت میں بیٹی کو تحفہ نہیں دے رہا، حکم خدا کے تحت ذوال قربا کو ان کا حق دے رہا ہے. جیو علامہ جیو، سبحان اللہ. فدق حق سیدہ ہے جو اللہ نے رسول کے ذریعے جناب سیدہ کو دیا. تو اب اگر کوئی بی بی کو ان کے حق سے محروم کرے گا تو وہ بی بی کا حق بی بی کو اللہ نے دیا تھا، اور اللہ جو حق دے وہ اللہ واپس لے سکتا ہے، بندے واپس نہیں لے سکتے. جیو علامہ جیو، سبحان اللہ. اگر آپ نے فدق کو جناب سیدہ کی ملکیت سے نکالنا ہے تو آپ کو قرآن کی نص دینی پڑے گی، آپ کو قرآن کی آیت پڑھنی پڑے گی، کیونکہ میں نے آپ کے سامنے قرآن کی آیت پڑھی ہے کہ خدا نے آیت کے ذریعے حکم دے کے، میں نے آپ کے سامنے آپ کی تفسیر پڑھی ہے، ان تفسیروں میں لکھا ہے خدا نے حکم دے کے فدق جناب سیدہ کو دلوایا تھا. تو اگر آپ نے جناب سیدہ سے واپس لینا ہے تو آپ کو شخصیت کو نہیں لے کے آنا پڑے گا، آپ کو آیت کے مقابلے پہ آیت کو لے کے آنا پڑے گا. آپ کو یہ کہنا پڑے گا کہ یہ آیت منسوخ ہو گئی تھی، اس آیت کے بعد ایک نیا حکم آ گیا تھا اور اس میں خدا نے کہا تھا کہ سیدہ سے یہ فدق واپس لے لو. آپ کو آیت کے مقابلے پہ آیت پیش کرنی پڑے گی. اب یہ جو تحریر رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پاک شہزادی کے نام نامی کے لکھی، وہ تحریر کیا تھی؟ وہ تحریر بھی ہم آپ کو آپ کی کتاب سے دکھائیں. ہم آپ کی آنکھوں میں دھول نہیں جھونکیں گے، ہم آپ کو آپ کی کتابوں سے آپ کا مذہب سنائیں گے. اہل سنت کی معتبر کتاب ہے فتاوی عزیزی، پیج نمبر ہے اس کا 65، مطبوعہ کراچی.
یہ جو تحریر تھی وہ تحریر کیا تھی؟ تحریر یہ تھی، اس کتاب میں لکھا فتاوی عزیزی میں، محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن حاشم بن عبد مناف نے اس شہر فدق کی زمین جس کی حدود معلوم ہے اپنی بیٹی فاطمہ پر وقف کیا اور ان کے بعد ان کی اولاد پر وقف کیا، جو اس کے سننے کے بعد اس میں تبدیلی کرے گا تو اس غصب کا گناہ اسی پر ہے، اللہ سمیع بھی ہے اور علیم بھی ہے۔ دشمنان زہرا پر لعنت بے شمار، ضرب بے شمار۔ تو ارباب عقل و دانش ہم نے اہل سنت برادران کی 10 کتابوں سے یہ ثابت کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فدق اپنی بیٹی کو بحکم خدا عطا کیا تھا، اور بی بی کا اس فدق پہ مالکانہ حق تھا، ملکیتی حقوق تھے بی بی کے۔ بی بی کو یہ باپ کی طرف سے ملا تھا، اور بحثیت باپ نہیں، بحثیت رسول ملا تھا، اور رسول نے بھی ذاتی نہیں، حکم پروردگار کے تحت دیا تھا۔ اب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو جاگیر اپنی مرضی سے اپنی زندگی میں سیدہ کو دے دی، اب کچھ سوالات ہیں جو میں ہلکے پھلکے انداز میں کرنا چاہوں گا۔ اگر رسالت مآب نے اپنی زندگی میں اپنی بیٹی کو، کیونکہ آپ کی کتابیں بتا رہی ہیں کہ رسالت مآب نے زندگی میں تحریر لکھ کے دی تھی، اور وہ فتاوی عزیزی میں وہ تحریر بھی موجود ہے، اگر رسول نے اپنی زندگی میں اپنی بیٹی کو تحریر لکھ کے دے دی تھی اور اس پہ امت کا حق تھا، تو کسی نے رسول کو زندگی میں یہ کیوں نہیں کہا کہ آپ نے امت کا حق بیٹی کو کیوں دیا؟ کیا بات؟ رسالت مآب کی زندگی میں کوئی سوال نہیں اٹھا۔ پھر جب جناب سیدہ سے یہ جاگیر واپس لی جاتی ہے تو ایک حدیث پیش کی جاتی ہے کہ رسالت مآب نے کہا تھا کہ ہم گروہ انبیاء نہ وارث بنتے ہیں نہ وارث بناتے۔ تو جس وقت رسول نے یہ حدیث کہی تھی اس وقت کسی نے اٹھ کے سوال کیوں نہیں کہا کہ آپ ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ ہم وارث بناتے نہیں اور دوسری طرف اپنی بیٹی کو تحریر لکھ کے دے رہے ہیں؟ تو یہ رسالت مآب کی زندگی میں خیبر کے مال سے جب یہ بی بی کو ملا تو رسالت مآب نے اپنی زندگی میں بیٹی کو لکھ کے دے دیا۔ یہ 2 یا 2.5 سال جو ہیں وہ خیبر کے بعد رسالت مآب کی ظاہری حیات طیبہ ہے، تو یہ جناب سیدہ کی ملکیت رہا۔ تو اگر یہ بی بی کی ملکیت رہا تو اتنا عرصہ کسی نے اعتراض کیوں نہیں کیا؟ اگر یہ امت کا حق تھا تو معاذ اللہ نبی نے امت کا حق اتنی دیر اپنے تصرف میں کیوں رکھا؟ جبکہ یہ رسول وہ رسول ہے کہ بحرین سے مال خراج آتا ہے، رات کی تاریکی میں صحابہ کے خبر دیتے ہیں رسول کو حجرے میں کہ بحرین سے مال خراج آ گیا ہے۔ رسالت مآب کہتے ہیں کہ مسجد میں آؤ، رسالت مآب اپنے گھر کے دروازے سے مسجد میں داخل ہوتے ہیں، چراغ روشن کرتے ہیں اور صحابہ اکرام سے کہتے ہیں کہ مجھے مستحقین کی وہ فہرست مہیا کی جائے جس میں مستحقین کے نام ہیں۔ وہ جب فہرست رسول کو دی جاتی ہے تو رسالت مآب کہتے ہیں کہ یہ فلاں مال جو ہے فلاں مستحق کے گھر پہنچاؤ، یہ فلاں بیوہ کو دے کے آؤ، یہ فلاں مسکین کو دے کے آؤ، یہ فلاں یتیم کو دے کے آؤ۔ تو صحابہ اکرام آگے سے گزارش کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ اتنی جلدی کیا ہے، ابھی ہم اس مال کو رکھیں گے اور پھر جیسے آپ حکم کر رہے ہیں ویسے تقسیم کر دیں گے، تو یہ رات کی تاریکی میں ان کے گھروں میں کیوں پہنچایا جائے؟ تو رسالت مآب نے کہا کیا تم میں سے کوئی صحابی اس بات کی ضمانت دیتا ہے کہ آج کی رات میں زندہ رہوں گا؟ کہنے لگے یا رسول اللہ یہ ضمانت تو بغیر اللہ کے کوئی نہیں دے سکتا۔ تو فرمایا جب تم میری ایک رات کی ضمانت نہیں دیتے تو میں اتنے غریبوں اور مساکین کا حق اپنی گردن میں رکھ کے کیسے سو سکتا ہوں؟ تو میرا سوال ہے کہ جو رسول امت کا حق ایک رات اپنی گردن پہ نہیں رکھتا تھا اس نے فدق اتنا عرصہ اپنے پاس کیوں رکھا؟ سبحان اللہ، جیو قبلہ، بہت خوب۔ یہ فدق کیوں رسول کے تصرف؟ اس میں اگر امت کا حق تھا تو مجھے رسول کی زندگی میں اس کو تقسیم ہوتا ہوا دکھائیں کہ امت پہ تقسیم۔ تو صاحبان یہ شب شہادت ہے بی بی کی۔ مسلمانان عالم جہاں جہاں سنا جائے گا، جہاں جہاں سنا جا رہا ہے یا جہاں جہاں دیکھا جائے گا، چاہے وہ ناقدین ہوں، چاہے وہ معترضین ہوں، چاہے وہ کسی بھی حوالے سے
अपनी दुश्मनी दिलों में रखते हों या जुबान में रखते हों, लेकिन हकीकत से दूर नहीं हो सकते। आप रात की तारीकी में बिस्तर पे लेट के सोचिएगा कि मर जाना है, कब्र की 4 दीवारें हैं, मौत के बाद दोबारा दुनिया में आने का सवाल पैदा नहीं होता। तो आप बताएं कि आप इस चंद रोजा जिंदगी के लिए रिसालते माप की औलाद की मुखालिफत कैसे ले रहे हैं? लानत पेश। आप कैसे क़यामत वाले दिन रसूल का सामना करेंगे? आप कैसे क़यामत वाले दिन रसूल से शफाअत के तलबगार बने कि जब आपने रसूल ही की बेटी के हक में दुनिया में गवाही न दी? आप जिन शख्सियात को मानना चाहें, मुझे कोई एतराज नहीं है, मैं कौन होता हूं, ये आजादी के साथ रहना हर इंसान का अपना हक है। नजरियात मुसल्लत नहीं किए जा सकते, अकायद किसी पे थोपे नहीं जा सकते, मजहब किसी का जबरदस्ती तब्दील नहीं करवाया जा सकता। ला इकराहा फिद्दीन, दीन में तो जबर है ही नहीं। हम आपको जोर और जबरदस्ती नहीं कह रहे, हम आपको जबर और ताकत के जरिए नहीं कह रहे। लेकिन आज की रात आपको ये सवाल अपने जहन से, अपने आप से बतौर मुसलमान पूछना पड़ेगा कि आखिर क्या मुसीबत थी, क्या मजबूरी थी जो बाद रसूल नबी की बेटी चंद दिन जिंदा रही। आपको बताया जाता है कि रसूल की बेटी की वफात हुई थी, रेहलत हुई थी। चलें, आप फौरन नजरिए को तब्दील ना करें, आप रेहलत समझ लें, आप वफात समझ लें। लेकिन आप उलमा इकराम से इतना तो पूछें कि आखिर रसूल की बेटी बाबा के बाद रोती क्यों थी? आखिर मेरी पाक शहजादी क्यों कहती थी कि बाबा आपके बाद इतनी मुसीबतें पड़ी, दिनों पे पड़ती तो काली रातें हो जाती? बिन्ते रसूल कह रही है कि मुसीबत पड़ी है और आप कह रहे हैं कि कुछ भी नहीं हुआ था। किबला मुबल्लिग आज़म मौलाना इस्माइल आला मकामहू, खुदा उनकी कब्र पे अनवार की बारिश करे, वो कहा करते थे बेटियां 4 नहीं 1000 मानो, लेकिन राजी तुमसे एक भी नहीं। क्या मुसीबत और क्या मुश्किल थी इस शहजादी को बाप के बाद दरबार में आना पड़ा। आप कहते थे कि मामूली सी मालियत का बाग था, एक खजूरों का बाग था। अच्छा, कम मालियत का था, मांग जो रही थी दे देते। अगर माज़अल्लाह गलत मुतालबा भी कर रही थी तो क़यामत वाले दिन ये कह के रसूल से शफात मांग लेते, या रसूल अल्लाह हमारी मजबूरी थी, हम जानते थे ये हक नहीं है, लेकिन या रसूल अल्लाह आपको दुनिया से गए थोड़े दिन हुए थे, और थोड़े दिनों के बाद यतीम बेटी किसी से सवाल करे तो उसको सवाल को झुटलाया नहीं जाता। हमारे मुल्क पाकिस्तान में साने सियालकोट हुआ, एक श्रीलंकन शहरी को मजहब का नाम लेके कत्ल कर दिया गया और उसे जिंदा जला दिया गया। हर जी शऊर ने मजम्मत की, हर जी शऊर ने मजम्मत की। किसी ने नहीं पूछा उसका मजहब क्या था, उसका अकीदा क्या था, उसके अमाल कैसे थे। अगर आप साथ देने पे आए तो आप गैर मजहब का साथ भी दे दें, और छोड़ने पे आए तो आप रसूल की बेटी का साथ भी छोड़ दें। कम अज कम आज की रात में आपसे जरूर यह सवाल करना चाहूंगा, आज की रात आप हमें सिर्फ इतना बताएं कि आखिर रसूल की बेटी जख्मी क्यों थी। हम आने वाली 2 गुफ्तगू में, 2 मजालिस में आपके सामने तफसील से जिक्र करेंगे कि बीबी से, बीबी की तहरीर को जो रसूल ने लिख के दी थी उसकी क्या हालत की गई। हम आपकी किताबों से साबित करेंगे कि शहजादी के दरवाजे पे क्या जुल्म, मजलूमियत सैयदा आज के दौर में खोल के बयान करना, जहां जुर्म समझा जाता है उसे हम अकीदे का जिहाद कहते हैं। रसालत इमाम की जिंदगी में आती थी, रसालत इमाम
उठ के खड़े हो जाते थे, सिर्फ खड़े नहीं होते थे, बेटी का हाथ का बोसा लेते, बोसा लेने के बाद रसूल खुशबू सैयदा को महसूस करते और कहते ज़हरा मुझे तुमसे जन्नत की खुशबू आती। एक शख्स ने पूछा था या रसूल अल्लाह, नबी का हर फेल उम्मत पे सुन्नत होता है कि हम भी अपनी बेटी के एहतराम में खड़े हुआ करें। फरमाया अगर तुम में से किसी की बेटी फातिमा जैसी है तो जरूर खड़े हो। सुभान। वो रसूल जो खुदा के हुक्म के बगैर नुतक नहीं करता, जो खुदा के हुक्म के बगैर हरकत नहीं करता, अगर बेटी के एहतराम में भी खड़ा हुआ है तो अल्लाह के हुक्म के साथ। बेशक बेशक। जो सुबह की नमाज पढ़ने के बाद सैयदा के दरवाजे पे जाके 40 दिन मुसलसल आया ततहीर की तलावत की है। 40 दिन मुसलसल रसूल बेटी के दरवाजे पे जाके हर सुबह ऊंची आवाज में इन्नमा युरीदुल्लाह पढ़ते थे। आप क्या समझते हैं कि क्या रसूल बेटी को कुरान सुनाने जाते थे? ऊंची आवाज में सैयदा के दरवाजे पे कुरान पढ़ के मदीने वालों को बता रहे थे, जिनके दरवाजे पे मैं कुरान पढ़ता हूं, इस दरवाजे को आग ना लगाना, इस दरवाजे को जलाना। जिंदगी जैसे गुजरनी गुजर जाएगी। किताबों में लिखा है कि जब क़यामत का मैदान होगा, तमाम मुसलमान शफात के तलबगार होंगे, तो अचानक हाथ फे गायबी से निदा आएगी, या अहले माशर अपनी आंखें बंद करो, मेरे नबी की बेटियां। मासूम फरमाते आले माशर की आंखें बंद होगी, रिसालत माप की आंखें खुली होंगी, आवाज़ परवरदिगार आएगी, ऐ मेरा महबूब आज अपनी आंखें आप भी बंद कीजिए। रिसालत माप फरमाएंगे या अल्लाह मेरी तो बेटी आ रही है। फरमाया जिस हाल में छोड़ के आया था उस हाल में नहीं आ रही। जनाब सैयदा मैदान माशर में पहुंचेंगी और क्यामत के मैदान में फिर क्यामत आ जाएगी, जब बीबी जख्मी पहलू को लिए हुए, जख्मी हाथ को लिए हुए, जख्मी बाजू को लिए हुए, एक हाथ में मौला हसन का तीरों वाला कफन होगा, एक हाथ में मौला हुसैन का तीरों वाला कुर्ता होगा। बीबी अर्श का पाया पकड़ के रो के कहेगी मेरे अल्लाह, मैंने दुनिया की किसी अदालत से इंसाफ नहीं मांगा, मैं तेरी अदालत का इंतजार करती रही हूं। मेरे अल्लाह इन मुसलमानों से पूछ मेरा और मेरी औलाद का कसूर क्या था। आज की शब सादात की रोने की शब है, आज की रात सादात के तड़पने की शब है, आज की रात आखिरी रात की मेहमान है रसूल की बेटी। बाबा के बाद रोती थी, मुसलमानों ने आके मौला अली से शिकायत की, या रसूल अल्लाह ज़हरा से कहें या दिन को रोए या रात को रोए, ये ऊंची आवाज में रोती है, हमें सुकून नहीं आता। मौला अमीर अल मोमिनीन ने बीबी के रोने के लिए मदीना के बाहर एक बैतुल हुज़्न बना दिया, वो बीबी का बैतुल हुज़्न भी गिरा दिया गया। अकेली बाबा की कब्र पे बैठ के रो के बीबी ने जो आखिरी मुलाकात बाबा की कब्र पे हुई, जो जुमला पढ़ा, वो जुमला मैं माफी मांग के पढ़ना चाहूंगा। बीबी रो के कहती बाबा अब तेरी फातिमा मरना चाहती, बाबा मैं अब और जीना नहीं चाहती, बाबा तेरे बाद इतने जुल्म हुए, दिनों पे पड़ते काली रातें हो जाती, बाबा तेरे बाद तेरी बेटी तन्हा हो गई, बाबा तेरे बाद तेरी फातिमा तन्हा हो गई। जख्मी रसूल की बेटी को मौला अली अमीर अल मोमिनीन ऊंटनी पे बिठा के मदीने की गलियों में लेके जाते थे। एक एक सहाबी के दरवाजे में जाके दस्तक दे दे के कहती थी क्यों भूल गए गदीर में किया हुआ वादा, क्यों छोड़ दिया तुमने अमीर अल मोमिनीन को तन्हा, क्यों छोड़ दिया तूने अली को तन्हा। एक एक सहाबी के दरवाजे पे जाती थी, एक एक शख्स, आखिरी मुआज बिन जबल नामी सहाबी के घर में गई है बीबी और जाके कहा मुआज तूने भी अली का साथ छोड़ दिया, और रोती हुई फिर उस दरवाजे से बीबी वापस आई है। और जब मौला अमीर अल मोमिनीन को आज की शब सैयदा की शहादत की खबर मिली है, किताबें कहती है मस्जिद में अली मुंह के बल जमीन पे गिर गए, रो के कहते ज़हरा अली तन्हा रह गया, मेरी मोनस व मददगार चली गई, मेरी गमखार चली गई, मेरा साथ देने वाली चली गई। बस आज की शब का आखिरी जुमला पढ़ देता हूं। जब शहजादी का जनाजा तैयार हो गया, जनाजा तैयार हुआ, सारी औलाद आ गई, सैयदा की बेटियां आ गई, सैयदा के बेटे आ गए। मौला अमीर अल मोमिनीन जनाजे पे आए। जब मौला अमीर अल मोमिनीन जनाजे पे आए तो मौला अमीर अल मोमिनीन से फातिह शाम बीबी ने कहा बाबा हर कोई आ गया है, हुसैन नहीं आ रहा।
मौला की आवाज आई, आलिया हुसैन कहाँ है? फरमाया दहलीज पे खड़ा रो रहा है। मौला अली रोते हुए आए, जहां बचपन में मेरे करीब बादशाह थे। मौला अमीरुल मोमिनीन ने जमीन पे बैठ के मौला हुसैन को हाथों पे लिया। मौला इमाम हुसैन का माथा चूम के कहा, हुसैन माँ का जनाजा उठ रहा है, हुसैन माँ के जनाजे पे क्यों नहीं आ रहे? मौला करीम करबला ने बेसाख्ता बाबे के गले में बाहें डाली, रो के कहते, बाबा आप जानते हैं आखिरी वक्त में ईसा नबी को बीबी मरियम ने पुकारा था तो ईसा आए थे। बाबा मेरी माँ फखरे मरियम है, मैं फखरे ईसा हूँ। बाबा मैं कब्रे दाना पे गया था, मेरी माँ मुझे छोड़ के चली गई, जब तक बुलाएगी नहीं मैं आऊंगा नहीं। मौला अमीरुल मोमिनीन रोते हुए जनाजा सैयदा पे झुक के जनाजा सैयदा पे अली की आवाज आई, बतूल तेरी सारी औलाद आ गई, तेरा लाडला बेटा नहीं आ रहा, तेरा करीम शहजादा नहीं आ रहा। वो हाथ जो हौसल के लिए नहीं उठा था, वो हाथ जो कफन के लिए नहीं उठा था। किताबें कहती हैं कि फिर सैयदा के बंदे कफन टूट गए, दोनों हाथ बुलंद हुए, आवाज आई, आ मेरा करबला का गरीब बेटा, आ मेरा मुसाफिर बेटा, आ मेरा तन्हा रह जाने वाला बेटा, आ मेरा भागते घोड़े से गिरने वाला बेटा, आ मेरा 13 ज़रबे खाने वाला बेटा, आ मेरा जनाजे उठाने वाला बेटा, आ मेरा तन्हा मुसाफिर बेटा। मौला हुसैन करीम करबला माँ के जनाजे पे आए, माँ के गले में बाहें डाली। सैयदा की आवाज आई, हुसैन आज मैंने बुलाया है तो तू आया है, कल तू बुलाएगा तो मैं आऊंगी। इधर 10 मुहर्रम 61 हिजरी हुसैन ज़ीन से गिर गए। हुसैन ने ज़ीन पे गिरते ही माँ की वसीयत याद आई, माँ का हुक्म याद आया। मौला हुसैन करबला की खाक पे मुंह रख के 3 मरतबा का या सैयदा हो, या सैयदा हो। आज भी हम नमाज पढ़ने के बाद जब शुक्राने का सजदा करते हैं तो हर नमाजी करबला की खाक पे दाया रुखसार और बाया रुखसार रख के कहता है, या अल्लाह हो, या रब्बा हो, या सैयदा हो। ये सुन्नत है करीब करबला की। मौला हुसैन ने 3 बार माँ को बुलाया, जब कहीं से आवाज ना आई तो मौला हुसैन की आवाज आई, अम्मा आपने वादा किया था, आप बुलाया था तो मैं आया था, आज मैं बुला रहा हूँ, आप आ क्यों नहीं रही? या बीबी की आवाज है, हुसैन मैं कहाँ से आऊं? हुसैन मैं तो गोद में तेरा सर लेके बैठी हुई हूँ। हुसैन मैं तो सुबह से तेरी मक्तल को साफ कर रही हूँ। हुसैन माँ तो तुमसे एक लम्हे के लिए जुदा न हुई। मेरा मालिक आपका